بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محب النبی، آپ کی طرف یہ توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں اس بات پہ کہ کیا یہ حقیقت ہے، یہ حیثیت ہے، یہ حدیث جو ہے اس کی صحت کے اوپر بھی آپ اپنی رائے اگر دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ صحابی نے جا کے جب رسول سے کہا کہ ہم نے جگہ بدلی ہے تو ہمارا نقصان ہوا ہے، اس میں مال کا بھی اور جانوں کا بھی، تو آپ نے کہا کہ جگہ بدل دو، تو وہ تہمات تو نہیں تھی نا، وہ بات تو حقیقت تھی، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جگہ بدل دو۔ بلال بھائی، پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا ہے، ایک نیک فعل ہے، ایک بدشگونی ہے، ان دونوں میں پہلے فرق کرنا ہے۔ جی جی جب آپ ایک گڈ سینس کے اندر مثبت بات کرتے ہیں، ایک زمین ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملا، آپ دوسری جگہ پہ ہجرت کر جاتے ہیں، تو یہ تو انسان کی عقل سلیم اور فطرت سلیم بات مانتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہ بدلوں تو یہ ہو جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، نیک شگون تو لے لینا چاہیے، یعنی کہ صرف نیت کی بات ہے، ہوتا تو وہ ہے ہی لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہی فرق ہوا نا صرف۔ مثال کے طور پہ بلی اللہ کی کالی طرف سے ہوتا گزرتی ہے، نقصان ہوگا ہی، لیکن بلی کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ۔ اگلی بات جو ہے، میں آپ کی جو ہماری آپ ایک تعویذ کی بات کی ہے، گلے کے اندر کوئی چیز لٹکانے کی بات کی ہے، امام زامن ہم باندھ لیتے ہیں، اب اس کے جو تاثرات ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، قرآن کی اپنی تاثیر ہے، وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وسوسے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے نا، صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی وسوسہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جب زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، جب آدمی اس خیال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی التجا پیش کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی طرح جو الحمد شریف ہے، اس کو شفا کہا گیا۔ جب جس جگہ پہ الحمد شریف پڑھے گے اور اس پر جادو اور ٹونا اثر نہیں کرتا۔ میں اس بات کو آپ کی بالکل تسلیم کرتے ہوئے آپ پہ واپس آتا ہوں، پہلے کالر لے لوں پھر اس پہ سوال بناتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی بیٹا۔ بہت شکریہ آپ نے میری کال ریسیو کی۔ اچھا ایسا ہے کہ میں نا 2013 سے جو ہے نا میرا ایک آٹونومس باڈی میں تھا، تو ادھر ایک اسکیم بنا اور اس میں مجھے نکالا گیا 15-16 بندوں کے ساتھ۔ وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں نا، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بغیر پیسوں کے آپ کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ ذرا مناسب کریں تو بات پوری سن لوں گا میں آپ کی۔ اچھا میں ایسا ہے کہ میرا نا روزگار 2013 سے ڈسٹرب ہے ٹل ٹو ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ میری جو تعلیم ہے وہ ہے BCom MA MBA LLB DLL DTL ACCA انٹر۔ ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگز I'm unable to get a job۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جب کہ کسی نے جادو سے آپ کا رزق باندھا ہوا ہے، میں بلیو نہیں کرتا کہ اگر کوئی باندھ سکتا ہے رزق تو پھر اللہ کی ذرا ہے۔ میں الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، جو تلاوت قرآن پاک فجر کے بعد اور جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اچھا پھر میں چلے جاب نہیں ملتی، میں وکالت کو اپنا پیشہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس طرف بھی یہ ہے کہ کوئی اچھا کوئی استاد کوئی ایسا کوئی چیمبر میں لے نہیں سکتا، میرے اتنے وسائل نہیں۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل کے ساتھ میں فیملی کے ساتھ بڑی ہی میزریبل کنڈیشن میں ہوں۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں بھائی یہ سمجھ نہیں پایا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے، یا آپ تعلیم یافتہ ہیں اس لیے؟ آپ کس وجہ سے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے؟ یا کامیابی کیوں ہونی چاہیے؟ جی یا کامیابی کیوں ہونی چاہیے؟ کس اس کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد نماز ہے یا کامیابی کی بنیاد آپ کی تعلیم ہے؟ وہ تو اللہ سے ایک رابطے کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ اس میں کہتے ہیں نا کہ مصیبت اور آزمائش میں یہی تو فرق ہے۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں تو پھر آپ آزمائش میں ہیں، وہ اس حوالے سے میں بات۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرا 2013 سے لے کے آج تک میرا روزگار مجھے نہیں مل رہا۔ وہ ایک تو کیس چل رہا ہے، اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، یہی ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں، اور میں وکالت کو چلے اب جاب نہیں مل رہی تو میں وکالت کو اپنا پیشہ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹھیک، پہلے تو میں اس پہ رائے سب کی لے لوں پھر میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کہ یہ تہمات کی طرف جا رہے ہیں کہ سب تو کامیاب ہو گئے دوست جو کہ نکالے گئے تھے، ان کی ناکامی ہوگی، حالانکہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دیندار بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، پھر یہ کیا سمجھیں اپنی ناکامی کو؟ بلال بھائی میں نے گزارش کرنی جی 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 یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کے اندر یہ ہے
کہ کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچے گی سوائے اس کے کہ جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے. وہی ہمارا مولا ہے اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پیرامیٹر ہے کہ مجھے نوکری ہی ملے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے. آپ اندازہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے دن آگ نہیں جلی, اور اماں کہتی ہیں کہ کتنے کتنے دن ہو جاتے تھے سوائے دو چیزوں کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے پانی اور کھجور کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے. بالکل ٹھیک, آپ کی بات پہنچ گئی, آپ کی بات پہنچ گئی. یہ میرا بھائی جو میرے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا, میری ایک انتہائی عاجزانہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر میں HRN کے ہیومن ریسورس میں ہوتا اور آپ میرے پاس انٹرویو دینے کے لیے آتے کسی بھی ملٹی نیشنل میں, تو سب سے پہلے میں آپ کو ریجیکٹ کرتا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا کیریئر پیٹرن ہی نہیں ہے. کہیں آپ لا کر رہے ہیں, کہیں آپ BS کر رہے ہیں, کہیں آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو کنفیوز پرسنالٹی سمجھوں گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا پاتھ ڈٹرمن ہی نہیں کیا. اس لیے میں آپ کے 4 MA چاہے ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ 4 MA ہے تو کمال بات ہے. وہ 4 MA کیوں ہے, MA کے بعد MPhil کیوں نہیں ہے, MPhil کے بعد PhD کیوں نہیں ہے, میں وہ سٹریم دیکھوں گا. یہ سلیکٹرز کا نظام ہوتا ہے, اس کا نہ نماز سے تعلق ہے نہ روزے سے تعلق ہے. یہ آپ کی پلاننگ کا ایرر ہے. لیکن اس ایرر کو اگر اب آپ کسی اور طرح سے نسبت دینا چاہو یا ان کی کامیابی پہ کرنا چاہو, تو میرے خیال میں ان جو 16-17 دوست ہیں ان پہ صرف ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تاکہ اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے. یعقوب بھائی السلام علیکم. جی یعقوب بھائی. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایوب خان یعقوب بات کر رہا ہوں, اپنا گلشن اقبال رہی. جی بسم اللہ. سر میرا بچی ہے نا وہ گیا تھا, میں مختصر میں بتاتا ہوں. وہ کوئی باغ ہے نیبو کا ہمارے گھر کے دوسرے طرف. جی ہلو. جی 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 سر وہاں سے جب واپس آئے نا 2-3 بچے گئے تھے ساتھ, تو یہ نا تھوڑا سا بے ہوش ہوا آیا ہے وہاں سے تھوڑی سی نا. اچھا. تو میں نے دوسرے بچوں سے پوچھا اس کو ہوا کیا ہے. اس نے کہا ابو وہ نا ایک وہ وٹا اینٹ پڑا تھا مارا ہے اس کو, نیبو کا جو ایک دانا آیا تو وہ سیدھا نیچے ہے. وہ اس کو اٹھانے گیا تو وہاں سے وہ ڈر گیا, پتہ نہیں کیا چیزیں لگائی ہیں, مالٹا وغیرہ آیا ہے. اچھا. تو تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گیا. میں اس کو مولوی کے پاس لے کے گیا, اس نے دم درود ادھر تھوڑا سا پڑا ہے تو وہ ہوش میں آیا. آنکھیں اس کی سرخ لگ رہی تھی مجھے. تو دوبارہ پھر وہ بے ہوش ہو گیا. پھر اس کو میں لے کے گیا 1-2 پیروں کے پاس, تو انہوں نے پڑھائی شڑائی کی ہے, یہ وہ کی ہے. اور میں وہ سروز وغیرہ پتہ نہیں کیا اس نے موبائل میں چلایا ہے, تو وہ کمبنے شروع ہو گیا بچی. اچھا. تو اس نے پڑھا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن بس 10-15 دن کے بعد پھر وہی اس کو فون کرتے ہیں, وہ کان میں اس کے کچھ پڑتا ہے, پتہ نہیں کیا اس طرح ہوتا ہے. وہ پریشان ہوں سر, وہی سمجھ نہیں آ رہا. ہاں دوسرے ایک سوال دوسرے ایک پیر ہے, وہ اس کے پاس میں گیا ہوں میں خود. تو اس نے کہا یار تو نا بچے کو ادھر لے آ. جب وہاں میں نے حالات دیکھے, مجھے حالات وہاں ٹھیک نہیں لگے. اگر وہ تھوڑا سا مار رہا تھا اس طرح وہ کر رہا تھا, تو میں نے کہا سر چارج وغیرہ دیتے ہیں, آپ کا جتنا بھی فیس ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں, لیکن معذرت میں یہ اس کو کہتے ہیں میرا بچہ یہاں آ نہیں رہا. اچھا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو, ایک ہی سوال ہے میرا. جب نکاح ہوتا ہے تو مولوی کو بلاتے ہیں نا نکاح پہ, بالکل نکاح مولوی پڑھتا ہے, تو ہم کسی حکیم کے پاس تو نہیں جاتے نا. لیکن جب بچہ بے ہوش ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, مولوی کے پاس تو نہیں لے کے جاتے نا. تو آپ کیوں لے کر گئے؟ ٹھیک ہے سر, میں نے وہ اس طرح ہے نا کہ وہ نا وہ کمرہ تھا, میں پہلے ڈاکٹر کے پاس کیا گیا. سنیے گا ذرا حضور, آپ اس بات کو ڈائگنوز کر لیں پہلے. کیا ڈائگنوز کرنا, فلک اور ناس پڑھیں اور کسی اچھے معالج کو دکھائیں. ہوا کیا میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وٹا گرا ہے, کیا ہوا ہے. درخت کے نیچے گیا بچہ تو وہ ڈر گیا. وہ کس چیز سے ڈرا؟ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی جنات وغیرہ ہوں وہاں پہ, ہو سکتا ہے پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ درخت کے نیچے گیا, وہاں سے ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا. تو یہ ساری علامات تو وہی ہیں جنات والی, جنات کہ وہاں پہ یہ نیمبو نیچے گرا تھا, نیمبو کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا, یا اٹھانے کے لیے گئے تو بچہ درخت کے نیچے ڈر گیا. کیا علامات ہیں؟ لیمو کے اوپر عمل ہوتا ہے, عاملین لوگ عمل کرتے ہیں, جادوگر لوگ عمل کرتے ہیں. لیمو کے عمل کر کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لیمو کے اوپر, لیمو کو بیسیکلی لوگ لیتے ہیں جسم, جس طرح جسم لیتے ہیں عامل لوگ جسم لیتے ہیں, اس کے اوپر سوئیاں چپو کے اس کو ویران جگہ پہ پھینکتے ہیں, اور بیسیکلی عمل پڑھائی کے ذریعے, کلام کے ذریعے وہ مسلط کر دی جاتی ہیں. جب بندہ اوپر سے گزرتا ہے یا قریب سے گزرتا ہے تو اثر ہوتا ہے بیسیکلی. اگر عملیات آپ کے خیال میں وہاں پہ عمل کر کے رکھا گیا اور وہ عمل جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا. اگر سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی, اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ تہمات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ عمل ہے اور یہ جادو ہے. ٹھیک ہے خالد بھائی. اب وہ
اتنے وسوخ کے ساتھ دونوں طرف سے کہ میں deny کرتا ہوا بڑا embarrassed سا feel کرتا ہوں. میں embarrassed سا feel کر رہا ہوں کہ میں اس میں میڈیکل کی کیا بات کروں. دیکھیے وہ جو ان کا کالر کی بات تھی, دیکھیے ہمیں تھوڑا بہت ریئلسٹک ہونا چاہیے. اگر کوئی بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ خوف کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے, اس کو ایپیلیپسی بھی ہو سکتی ہے, اس کو سن کبھی بھی ہو سکتی ہے, اس کا بلڈ پریشر ویریشن ہو سکتی ہے. تو یہ تمام شوگر ڈاؤن ہو سکتی ہے, شوگر ڈاؤن ہو سکتی ہے, اے ٹائپ ہو, بالکل بالکل اے ٹائپ ہو, بچوں کے اندر ہوتی ہے اے ٹائپ ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اس کو جمپ اوور کر جانا کہ یہ ضرور جناتی ہوں گے, جہاں تک مجھے پتہ ہے, میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے قرآن مجید میں جنات کا, جنات ہیں بالکل ہیں, لیکن جو کنڈیشنز بتا رہے ہیں اور توہمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے. بے شک جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہوتا ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے. صرف اپنے آپ کو اس وہم سے نکالنے کے لیے نا, تو کسی چیز کا سہارا لے لیں. خاطر میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی اچنبے والی ہے. اچنبے کا مطلب ہوتا ہے بڑی عجیب والی ہے, لیکن اس پہ واپس آ کے بات کروں گا کہ اگر کوئی شخص جنات کے خیال میں یا تصور میں یا گمان میں ہے تو اس کو ہم حقیقت مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی کالی بلی یا کالے کتے یا کوے کے بولنے کے گمان میں ہے تو اس کو ہم تہمات مانتے ہیں. کیوں ایسا؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں.